بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ آج بلال بھائی کہاں ہیں؟ عادل عقیل نے پوچھا بابا جمعہ سے۔ وہ نہیں آئے گا، اس کا فون آیا تھا، کچھ مصروف ہے۔ بابا جمعہ جوتا سلائی کرتے ہوئے بولے، آپی وہ سڑک کے پار موچی ہے نا، یہاں بلال بھائی آتے ہیں۔ ڈی جے گاڑی سڑک کنارے روک کر ہاتھ کے اشارے سے نوشی کو بتا رہا تھا۔ ریئلی؟ ہاؤ ڈسکسٹنگ، نوشی نے حقارت سے بولا۔ واٹ نان سینس، توشی نے نوشی کے رویے پر ریئیکٹ کیا۔ ایک بزرگ آدمی ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی جو کہ اس شہر کے مشہور اسکول کا پرنسپل بھی ہے اور جس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے، تمہارے بلال صاحب یہاں آتے ہیں اس بڈھے موچی کے پاس۔ سو واٹ، توشی نے پھر بلال کی وکالت کی۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ وہ کون سا گناہ کر رہا ہے یہاں آ کر؟ آر یو میڈ، نوشی نے تلخ لہجے میں کہا۔ آؤ ڈی جے بڈھے کی خبر لیتے ہیں۔ رکو، تم لوگ رکو، میں جاتی ہوں۔ توشی نے ان دونوں کو روکا، اس ڈر سے کہ کوئی بدتمیزی نہ کر دیں۔ السلام علیکم بابا جی، توشی نے یہ سوچ کر عقیدت سے سلام کیا کہ اگر بلال یہاں آتا ہے تو کوئی خاص بات ضرور ہوگی۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا جی، کیا خدمت کروں؟ بابا جمعہ نے جواب دیا۔ آپ بیگ وغیرہ بھی سلائی کر لیتے ہیں؟ توشی نے جھوٹ موٹ پوچھا۔ تم خود آئی ہو کہ گاڑی والی نے بھیجا ہے؟ بابا جمعہ حلیمی سے بولے، جی وہ میں بیگ سلائی کروانا چاہتی ہوں۔ عادل بیٹا، ایک تو کیک لے کر آؤ اور دوسرا اقبال کو چائے کا فون کر دو، نمبر اس میں ہے۔ بابا جمعہ نے کاپی عادل کو تھما دی۔ عادل اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا اور اقبال کا نمبر اس نے دیکھ لیا کاپی سے۔ آؤ بیٹا جی، یہاں بیٹھو۔ اپنی چادر اتار کر بچھا دی توشی کے لیے کارپیٹ کے ٹکڑے پر۔ آپ بڑی ہو یا وہ گاڑی والی؟ جی وہ، توشی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔ اچھا تو تم تسلیم ہو اور وہ ہے نسیم۔ یہ بڈھا موچی تو بڑا تیز ہے، توشی نے اپنے دل ہی دل میں کہا۔ جی بیٹا، آپ نے کیا کہا مجھے؟ بابا جمعہ نے پوچھا جوہری کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ جس کی وجہ سے بیٹا جی آپ یہاں آئی ہو اسی کی وجہ سے جانتا ہوں۔ وہ باپ ہی کیا جو بیٹے کے آنکھوں کی تحریر نہ پڑھ سکے؟ مطلب میں سمجھ نہیں پائی، توشی ہولے سے بولی۔ اس کا تو پتہ نہیں، میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ اور ہمارے نام، وہ بھی اصل والے؟ توشی دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کے نام آپ دونوں کی شخصیت کے مطابق ہیں، تسلیم یعنی مان جانے والی، اور نسیم شام کی ہوا۔ اب گرم یا سرد، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ عادل کیک اور ببلو چائے لے کر آ چکا تھا۔ بابا جمعہ نے بابر یعنی ببلو کو بتایا، یہ 2 کپ چائے اور کیک اس سرخ گاڑی میں دے آؤ۔ عادل عقیل لکڑی کا اسٹول لے کر بیٹھ گیا اور یہ تینوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ بابا جی، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، توشی چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی، جو کہ اب گھل مل گئی تھی بابا جمعہ کے ساتھ۔ میرا نام جمعہ خاں میواتی ہے۔ یہ بھی کوئی نام ہوا؟ جمعہ خاں میواتی، توشی نے 2 ٹوک رائے دے دی۔ آپ پٹھان ہیں کیا؟ نہیں بیٹا جی، میں میو یعنی میواتی ہوں، اور میں خاں ہوں، خان نہیں۔ صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اکثر نقطے کا فرق سارا معنی بدل دیتا ہے، اور سارا مطلب بھی۔ بابا جی، جمعہ کا کیا مطلب ہے؟ توشی نے جلدی سے پوچھا۔ آج پہلی دفعہ تھا۔ عادل عقیل خاموشی سے بات سن رہا تھا۔ بیٹا جی، جمعہ کا مطلب جمعہ ہی ہے۔ ہمارے بزرگ بڑے سادہ لوگ تھے۔ میرے باپ کا نام سفید خاں میواتی تھا اور میرے دادا کا نام موج خاں میواتی تھا۔ پھر بھی کوئی مطلب تو ہوگا بابا جی۔ عادل عقیل خاموش نہیں رہ سکا۔ بیٹا جی، ایک مطلب ہے، فرائیڈے، بابا جمعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکثر دانشوروں سے پوچھا ہے، مجھے جواب نہیں ملا۔ اگر عادل بیٹا پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ اور بابا جی، بلال کا کیا مطلب ہے؟ توشی نے سنجیدگی سے پوچھا، جو کہ اپنی چائے ختم کر چکی تھی۔ بلال کا مطلب ہے عشق، بابا جمعہ عقیدت سے بولے۔ اور عشق کا مطلب کیا ہے؟ توشی نے یک پھر سے کہا۔ عشق کا مطلب ہے بلال، اور بلال کا مطلب ہے عشق۔ میں صرف نام بلال کا مطلب جاننا چاہتی ہوں، توشی بے قراری سے بول رہی تھی۔ بیٹا جی، کچھ نام خود میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کے آگے چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور ایسا ہی ایک نام بلال بھی ہے۔ ڈی جے پاس کھڑا اطلاع دے رہا تھا اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی۔ بابا جی، آپ ہی آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھیں اور آپ کو بلا رہی ہیں، ڈی جے نے توشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ توشی وہاں سے جا چکی تھی ڈی جے کے ساتھ۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک دفعہ پھر غور سے بابا جمعہ کو دیکھا گاڑی میں جاتے ہوئے۔ تم بھی حد کر دیتی ہو، نوشی نے خفگی سے کہا۔ آپی جی، یہ تو وہی بات ہو گئی، جاسوس کو دشمن کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجا جائے اور وہ رشتہ داری نکال لے دشمنوں کے ساتھ۔ شٹ اپ ڈی جے، توشی بھڑکی۔ نوشی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ویسے آپی، چائے مزیدار تھی، دودھ پتی تھی، پانی کا قطرہ نہیں تھا۔ بیجی تم دونوں کے بارے میں صحیح کہتی ہے، ایک ایس ایم ایس اور دوسرا ڈی جے کھانے پینے کے یار ہیں۔ توشی نے اپنا غصہ ڈی جے پر نکالا۔
اس پر کیوں غصہ نکال رہی ہو؟ اس نے تو ٹھیک بات کی، تم تو بڈھے موچی سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے اسے سالوں سے جانتی ہو۔ نوشی نے ڈی جے کا دفاع کیا۔ میں تو انہیں نہیں جانتی تھی، مگر وہ ہم دونوں کو سالوں سے ہی جانتے ہیں۔ اس دفعہ توشی نے بابا جمعہ کا ذکر عقیدت سے کیا تھا۔ کیا مطلب سالوں سے جانتے ہیں؟ نوشی کو تشویش ہوئی۔ مطلب پھر بتاؤں گی۔ توشی نے بات بدلی ڈی جے کی طرف دیکھ کر۔ ان کی گاڑی گھر میں پہنچ چکی تھی۔ میرا جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے، ایک یہ موسم، اوپر سے تمہارا ساتھ، کوئی پاگل ہی ہوگا اتنی سردی میں باہر جائے، اوپر سے یہ بادل کالے سیاہ۔ ولید ہاشمی نے ارم واسطی کی کالی سیاہ زلفوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے رومانٹک انداز میں کہا، جو اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دائیں بازو کے حصار میں۔ ان دونوں کی ٹانگیں سامنے پڑے سینٹرل ٹیبل پر تھیں۔ ارم کے کھلے کالے سیاہ بال اس کے شانوں سے ہوتے ہوئے اس کی چھاتی پر تھے، اور وہ پستہ بادام کاجو سے موسم کی ٹھنڈک کو دور کر رہے تھے، جس کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتی ہوں ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے، اسی لیے تمہیں بھیج رہی ہوں۔ یہ عمر انگور کی بیل کی طرح ہوتی ہے، جو چیز قریب مل جائے اسی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور وہ دونوں بیلیں کسی کے ساتھ لپٹنا چاہتی ہیں۔ ولید، ابھی موقع ہے، اسے کیش کر لو۔ ارم ایک تجربہ کار عورت کی طرح بول رہی تھی، عمر 30 کے آس پاس، مگر اپنی جسامت کی وجہ سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ وہ سلم اینڈ اسمارٹ تھی اور پرکشش بھی۔ تم بھی کبھی کسی کے ساتھ لپٹی تھی؟ ولید نے مذاق میں پوچھا۔ ہاں، 10 سال پہلے، جب میں بھی انگور کی بیل کی طرح تھی۔ میں اسے مضبوط درخت سمجھ کر لپٹ گئی، مگر وہ درخت تو تھا لیکن اندر سے کھوکھلا سوکھا ہوا۔ میں اس کے مصنوعی پینٹ کو اس کی ہریالی سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ولید نے تجسس سے پوچھا۔ ارم واسطی نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور بھری ہوئی آواز سے بولی، ہونا کیا تھا؟ وہی جو ہم جیسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں۔ وہ پوری زندگی ذلیل خوار ہوتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا، ڈیفنس میں کسی ڈیلر کے پاس کمیشن پر کام کرتا تھا۔ دل نواز چغتائی، گاؤں جاتا تو نئی گاڑی، نئے موبائل، روپیہ پیسہ خوب دکھا کر آتا۔ اس کے چچا کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس کے ذریعے مجھے موبائل اور سم دی۔ رات کو گھنٹوں میں چوری اس سے بات کرتی۔ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، لاہور آ جاؤ، رانی بنا کر رکھوں گا۔ پیسے اس نے اپنی چچا کی بیٹی کے ذریعے بھیجے۔ میں ٹھوکر نیاز بیگ آئی، وہاں سے وہ مجھے گاڑی میں بیٹھا کر لے آیا۔ ڈیفنس کے ایک گھر میں ہم پورا مہینہ ساتھ رہے۔ شادی سے پہلے ہم شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ میرے گھر والے اسے بھی فون کرتے، بیٹا ارم نہیں مل رہی، لاہور پتہ کرنا۔ یہ اسپیکر پر مجھے ان کی باتیں سنواتا۔ مہینہ بعد یہ ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ موبائل اس کا بند تھا۔ 2 دن بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا، یہ گھر ہمارے انویسٹر کا ہے، یہاں سے نکلو۔ میں نے کہا، میں کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی آفر دی۔ میں ڈرتی ڈرتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے دل نواز کے بارے میں بتایا کہ ہم دونوں ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ گاڑی بھی میری تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اب دل نواز کہاں ہے؟ وہ گاؤں چلا گیا ہے، اور اپنے چچا کی بیٹی سے اس کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تب اس نے اپنے موبائل سے اوپن اسپیکر پر ڈیگی سے بات کی۔ وہ میرے ساتھ گزاری راتوں کا مزہ لے لے کر حال بیان کر رہا تھا، اور میں سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ گاؤں میں اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ ڈیگی نے کیا کیا تھا۔ میری سہیلی جس سے شادی کرنے سے ڈیگی انکاری تھا، اس نے ڈیگی سے کہا، اب اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں ارم کی کہانی سب کو بتا دوں گی۔ ڈیگی نے میری سہیلی سے شادی کر لی۔ سجاد باجوہ نے مجھے 1 سال رکھیل بنا کر رکھا، جب اس کا دل بھر گیا تو مجھے چھوڑ دیا، اور آج میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اشکوں سے اس کے گال بھیگ چکے تھے۔ وہ الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ولید، جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ نہیں ختم ہوتا سفر، نہیں، کبھی نہیں۔ میری انگور کی بیل۔ ولید نے اسے اپنے بازو میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اب یہ انگور کی بیل ایک دیسی کیکر کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب یہ بیل شیشم کی لکڑی سے زیادہ مضبوط تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ایک طرف عورتوں کی محفل اور دوسری طرف منچلے نوجوان ڈانس اور بھنگڑا ڈال کر ہلکان ہو چکے تھے، مگر ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنے میں ثانیہ کے باپ کی آواز بلند ہوتی ہے، بس بھائی بس، بہت ہو گیا، اب کھانا کھاؤ، دیر بھی ہو چکی ہے اور سردی بھی بہت ہے، چلو شاباش۔ کھانا کھل گیا۔ یہ سن کر نوشی ہجوم سے نکل کر واش روم کی طرف بڑھی۔ مووی میکر کی لائٹ والی کیبل سے اس کا پاؤں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اگر ولید ہاشمی کے مضبوط بازو اسے سہارا نہ دیتے تو وہ زمین پر تھی۔ ولید نے اسے ایسے سنبھالا جیسے وہ پوزیشن لیے کھڑا ہو۔ نوشی ولید کے باہوں میں تھی۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ کیکر کے کانٹوں والے درخت نے
انگور کی بیل کو تھام لیا۔ لپٹنا ابھی باقی تھا۔ نوشی کے لیے یہ نیا تجربہ تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے بازوؤں میں تھی۔ وہ میں نے دیکھا نہیں۔ تھینک یو۔ نوشی نے اپنی گولڈن آوارہ لٹیں کان کے پیچھے کی اور اپنا پیلا جوڑا درست کیا اور شرماتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس لوٹی تو ولید وہیں کھڑا تھا۔ کھانا کھل چکا تھا، اس لیے اس طرف کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میں اپنی زندگی میں یہ منظر کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ ولید نے نوشی کو آنکھ بھر کر دیکھا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ عورت کتنی ہی پڑھی لکھی اور تیز کیوں نہ ہو، تعریف کی تیز دھاری تلوار اس کے بت کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور یہی کچھ نوشی کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ تعریف کی تلوار سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ سارے فنکشن کے دوران ولید کا فوکس اس پر تھا۔ اب موقع ملا تو وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا، بغیر کھانا کھائے ہوئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مہمان جانا شروع ہو چکے تھے۔ دلہن کے پاس صرف نوشی اس کے ساتھ خسر پھسر کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد نوشی کی نگاہیں مسلسل کسی تلاش میں تھیں، مگر ولید جا چکا تھا۔ توشی اور فوزیہ ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے گیس ہیٹر لگا ہوا تھا۔ سارا پروگرام فوزیہ نے اسی جگہ بیٹھ کر دیکھا تھا۔ خالہ نصرت ایک کونے میں اپنی پرانی دوستوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں۔ کس کے ساتھ آئی تھیں؟ توشی نے پوچھا۔ رانیہ نے گاڑی بھیجی تھی۔ ہاں یاد آیا، ڈاکٹر بٹ تمہارا پوچھ رہے تھے، فوزیہ نے بتایا۔ وہ کیوں میرا پوچھ رہا تھا؟ میڈ ان چائنا ڈاکٹر، توشی انداز سے بولی۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر بٹ دل دے بیٹھا ہے تمہیں، فوزیہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ یہ لو، یہ مونگ اور مسور کی دال، 4 بچوں کا باپ لگتا ہے، میرا اس سے کیا جوڑ؟ توشی جھوٹ موٹ انکار کر رہی تھی۔ قسم سے تم دونوں کی جوڑی بڑی اچھی لگے گی، نوشی اور سر بلال سے بھی زیادہ، فوزیہ نے نوشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بس ڈاکٹر بٹ تھوڑے موٹے ہیں، باقی گورے چٹے اونچے لمبے جوان ہیں، دل کے بھی بہت اچھے ہیں، فوزیہ بول رہی تھی، اور توشی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو فوزیہ بیٹی، بہت دیر ہو گئی ہے، خالہ نصرت پاس کھڑی بول رہی تھی، ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو۔ توشی نے لفٹ کی آفر کر دی۔ اتنے میں نوشی بھی آ چکی تھی۔ نوشی نے آتے ہی کہا، چلو چلیں، چلیں، فوزیہ کو بھی گھر چھوڑنا ہے، توشی بولی۔